اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے احکام خمس کا سلسلہ درس نمبر 18 تک پہنچا ہے۔ آج ہم جس سوال کو مومنین کرام کی خدمت میں مطرح کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال سے کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا وہ خمس ادا کرے یا بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے؟ کیا بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے مرحوم شوہر کے اموال کا خمس ادا کرے جبکہ دیگر ورثاء سے اس نے اجازت بھی نہ لی ہو؟ دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر وہ اپنے شوہر کے اموال سے خمس ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ شوہر کے خمس کی بات ہو رہی ہے، بیوی کے خمس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ شوہر کے اموال سے بیوی خمس جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، جبکہ دیگر ورثاء جو ہیں وہ اس نے اجازت نہیں لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دیگر ورثاء جو ہیں وہ کہیں کہ ہمارا یہ جو بیٹا تھا یا بیٹی تھی جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے ذمے تو کوئی خمس واجب ہی نہیں تھا، احتمال ہے کہ وہ خمس اس کے ذمے میں ثابت ہونے کا انکار کر رہے ہوں، جبکہ بیوی کو پتہ ہو کہ خمس وہ اس نے نہیں دیا تھا اور وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے خمس دینا چاہتی ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرحوم اپنی زندگی میں خمس دیتا تھا، خمس کا پابند تھا، تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے مجتہد سے اجازت لے کے اس کے چھوڑے ہوئے اموال سے میراث سے خمس دینا یہ جائز ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں خمس کا پابند نہیں تھا، خمس نہیں دیتا تھا، تو اس صورت میں خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال سے خمس ادا کر سکے، مگر یہ کہ وہ اپنے حصے سے جو شوہر کی طرف سے بطور میراث اسے ملا ہے اپنے حصے سے وہ خمس ادا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ایک شخص ہے کہ جو میت کے ورثاء میں سے شمار ہوتا ہے اور میت کے دیگر وارث جو ہیں وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال اس کے ترکہ سے خمس دینے کے انکاری ہو گئے ہیں، وہ خمس ادا نہیں کرتے ہیں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے، جبکہ ایک جو وارث ہے وہ خمس ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ خمس ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر میت ایسا ہو کہ جو خمس نہیں دیتا تھا اپنی زندگی میں، خمس کا پابند نہیں تھا، اور اس نے اپنے چھوڑے ہوئے مال جس کے اوپر خمس واجب تھا اس سے خمس نکالنے کی وصیت بھی نہیں کی تھی، تو اس صورت میں اس ایک شخص کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے خمس نکالے، مگر یہ کہ میت کے ترکے میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو چیز بھی اس کا حصہ ہے اس سے وہ خمس نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی ملکیت میں جو مال ہے اس کے اوپر خمس بھی واجب ہو تو تب وہ نکال سکتا ہے۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کے ذمے قرض بھی ہے اور خمس بھی ہے، تو دونوں میں سے کس چیز کو مقدم کیا جائے گا؟ کیا اس کے چھوڑے ہوئے اموال سے خمس کو پہلے ادا کیا جائے گا اور باقی دیگر قرضے جو اس نے لوگوں سے لے رکھے ہیں انہیں بعد میں ادا کیا جائے گا، یا پہلے لوگوں کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا اور بعد میں خمس دیا جائے گا؟ تو خمس اور قرض میں سے کون سی چیزیں مقدم قرار پائے گی؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر خمس اس کے ذمہ میں ہو کہ خود اس چیز کے اوپر خمس موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ چیز تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، اس نے استعمال کر لیا اور استعمال ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، یا اس نے کسی کو ہدیہ دے دیا، یا اس نے اپنی زندگی میں ہی خمس اس چیز سے کنورٹ کر کے اپنے ذمے میں لے لیا تھا مجتہد سے رجوع کر کے،
تو اس صورت میں جو خمس اس کی گردن کے اوپر ہے، اس کے ذمے میں ہے، اس کا حال دیگر ان قرضہ جات کی طرح ہے کہ جو اس نے لوگوں سے لے رکھے ہیں۔ تو اس صورت میں جو اس کا ٹوٹل ترکہ ہوگا اس کو اس کے تمام قرضوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے یہ خمس جو اس کے ذمے میں ہے وہ بھی ہے۔ تو جتنی پرسنٹیج اس ترکے سے اس کے خمس کی بنے گی، اتنی جو ہے وہ اس ترکے سے ادا کر دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں کہ جب خمس اس میت کے ذمہ میں ہو، اور اگر وہ چیز باقی ہو اپنی زندگی میں، اس چیز کے اوپر خمس واجب تھا اور وہ چیز بھی ضائع نہیں ہوئی، وہ چیز باقی ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ خمس کو پہلے نکالا جائے اور بعد میں جو بقیہ اس کے قرضہ جات ہیں انہیں اصل ترکہ سے ادا کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔